السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ تکاثر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: لوگوں، مال کی زیادتی کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم خبروں میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا مخاطب ہو رہے ہیں لوگوں سے کہ مال کی زیادتی، یعنی مال کسی کے پاس ہے، اس کی ضرورت تھی، مگر وہ بندہ کیا کرا، مال اور چاہیے، مال کی چاہت اس کے پاس زیادہ تھی، مال کی محبت اس کے پاس زیادہ تھی اور اس کی حرص تھی مال کے لیے اور اس کے پاس لالچ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے حریص بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حرص کی وجہ سے وہ غفلت میں رہا، اور یہ غفلت کب تک رہی، اس کو موت بھی آ گئی۔ یعنی مال حاصل کرنے میں ایسی غفلت تھی، ایسی بھول چوک اس سے ہو گئی، ایسی لاپرواہی اس سے ہو گئی، ایسی بے توجہ اس سے ہو گئی کہ موت اس کو آ پکڑی، موت آ گئی اور وہ مر گیا اور یہاں سے وہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مال کی زیادتی کی حرص، مال میرے پاس زیادہ ہو جائے کہ میں مال مل گیا تو یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، اس کا کام کر لوں، اس کا کام کر لوں، مال سے مجھے سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایک وجہ جو بندہ جو غافل ہو جاتا ہے، غافل ہونے سے مراد کیا ہے، جو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جاتی ہے، نمازوں سے دوری ہو جاتی ہے، جو حقوق اس کے بیوی بچوں کے ماں باپ سے ہے جو ادا کرنا ہے، وہ حقوق سے اس کی جو دوری ہو جاتی ہے، یہ غفلت جو وجہ کیا ہے، وجہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مال کی محبت میں، مال کی لالچ میں، مال کی حرص سے، مال کی طرف جو رغبت ہے، مال کی جو تڑپ ہے، مال کے لیے جو طلب ہے، اس حرص کی وجہ سے یہ غافل ہو گیا۔ اب ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اگر پوچھے اس کا مقصد کیا ہے، مطلب اس کی مراد کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میرے کو مال چاہیے، مال کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بولے تو ہوتا کیا، مال ہے تو سب کچھ ہے، مال ہے تو عزت ہے، مال ہے تو لوگ پوچھتے، مال ہے تو لوگ عزت دیتے، مال ہے تو لوگ احترام کرتے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے اپنا دین کے مال سے ہماری عزت سمجھ رہے ہیں، مال سے عزت سمجھ رہے ہیں اور اس کو پانے کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں۔ مال جو ہے نا کمانے کے لیے کوشش کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، مگر مال کو مقصد نہیں بنانا ہے، مال کو مقصد نہیں بنانا۔ ہمارا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم جب کوئی کام کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے ہماری پہچان اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں کیا میرے وہ دیکھنا ہے۔ جب ہم نوکری جا رہے ہیں تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب ہم نوکری کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ہمیں یہ پہچاننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا حاجت روا ہے۔ ہمیں یہ دیکھتے رہنا کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ تو ہمیں یہ کام جو بھی دیا گیا ہے، ہمیں جو کام یہ کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، کمانا ہے، بزنس کرنا ہے، اس میں مقصد پیسہ نہیں رہنا، اس میں مقصد جو ہے نا اللہ کو پانا ہونا، اللہ کو پہچاننا ہونا، اپنے نفس کی پاکی ہونا، ہمارے نفس کا تزکیہ اس میں ہونا، ہمارے اندر یہ چیزوں سے عاجزی آنا۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، کوئی کام کریں گے، جب ہم نوکری کو جائیں گے، ہم جو ہے نا آفس جائیں گے، ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ہمارے جو ہے نا ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے آپ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، آپ یہ دیکھیں گے کہ میں کتنا فقیر ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ نہ دیتا تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، کوئی آفس والا، کوئی امپلائر مجھے ہائر نہیں کرتا تھا۔ آپ یہ جو ہے محتاجی کا احساس کریں کہ یہ مالک اس کا ہاتھ کا اللہ تعالیٰ ہے، میں تو فقیر ہوں، تو یہ آپ کے اندر عاجزی لے کے آتا، یہ آپ کے اندر اپنی پہچان لے کے آتا۔ آپ اپنی پہچان کے ساتھ مولا کی بھی پہچان کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کریں، یہ کام کرنے کے بجائے ہمارا مقصد کیا ہو گیا، ہم کام تو کر رہے ہیں مگر ہمارا مقصد کیا ہو گیا، مال کو ہم نے مقصد بنا لیا،
مال کمانے سے منع نہیں ہے، مال کمانے سے منع نہیں ہے، مال کو مقصد بنانا، مال کو معبود بنانا، مال کو حاجت روا سمجھنا، مال سے محبت، مال کی طرف رغبت، مال کی طلب، مال کی تڑپ، مال کے بغیر کوئی گزارا نہیں، اس سے منع کیا گیا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ جو مال بندے کو اللہ سے قریب کرے وہ تو اس کا دین ہے، اور مال کتنا بھی کسی کے پاس ہو، اگر وہ بندہ اس سے غافل ہو گیا، یعنی اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا، نبی اولیاء اللہ سے دور ہو گیا، اپنے حقوق صحیح ادا نہیں کر رہا، رشتہ دار کے، ماں باپ کے، تو مطلب بندہ جو ہے نا اپنے منشا کے تحت زندگی گزارا، اپنی مرضی کے تحت خواہشات میں جو ہے نا زندگی گزارا، خواہشات کو جو ہے نا معبود بن لائے۔ تو جو بندہ غافل ہو جاتا ہے مال کی محبت سے، تو مال کی محبت سے غفلت جو آ رہی ہے اس کو کیوں آ رہی ہے کہ وہ کس نے جو ہے نا مال کو مقصد بنا لیا۔ ہمارا مقصد مال نہیں ہے، ہمیں مال کمانا ہے، ہمیں مال جو ہے نا کما کے جو ہے نا اللہ کی راہ میں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں، دین کے راستے میں جو ہے نا لگانا ہے، مگر مال کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ مال کماتے کماتے مال کی محبت بھی نکالنا ہے، مال کو جو جگہ ہے بینک میں ہے یا ویلٹ میں، اس کو اس کی جگہ رکھنا ہے، مگر اس کی محبت، اس کی تڑپ، اس کی لالچ دل میں نہیں آنا۔ مطلب مال آؤ یا مال جاؤ ہمیں فرق نہیں پڑنا، ہمیں یہ احساس ہونا کہ یہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آیا تو ہمیں ڈر ہونا ہے، ہمارے اندر خوف ہونا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کیا کیا امانت ہے اس کی ادا کرنا، ہمیں خوف ہونا ہے۔ چلی گئی تو ہمیں جو ہے نا ہمیں یہ احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ دیا تھا، اللہ تعالیٰ لے لیا ہے، کیونکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مال کی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں مال کی زیادتی کی حرص نے تم کو غافل کر دیا، غفلت میں رکھے۔ تو ہماری غفلت کیا ہو گئی، ہم مال کمانے میں کیا مال کمانے میں کیا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسی غفلت میں رہ گیا کہ بندہ جو ہے نا خبروں میں جا کر پہنچے، یعنی موت بھی آ گئی، موت تک آ گئی۔ تو اب دیکھیں ہم فی زمانہ کئی بندوں کو ہم دیکھتے صبح سے لے کے شام تک کام میں لگے ہوئے رہتے، اور کئی جو ہے نا زندگی میں اب کام آئے زندگی میں، اور کئی ہمارے سامنے ہم بچپنے سے دیکھتے کام کرتے جو ہے نا دنیا سے رخصت ہو، کام کرتے کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا، کام کے بغیر جو ہے نا گزارا نہیں ہے۔ کام ہے تو سب کچھ ہے، مال ہے تو سب کچھ ہے، مال ہے تو شہرت ہے، مال ہے تو عزت ہے، مال ہے تو لوگ جو ہے نا اچھی جو ہے نا حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، مال ہے تو لوگ جو ہے نا بلاتے، مال ہے تو لوگ آ کے ملتے۔ تو مال سے ہم عزت سمجھے، ہماری عزت کیا تھی، ہماری عزت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں تھی، ہماری عزت جو ہے نا دین کے تحت عمل کرنے میں تھی۔ ہم عزت کیا دی تھی، مال کو دی تھی۔ تو وہ عزت جب ہم مال سے امید لگائے تو ہم کیا ہے، فی زمانہ کیا ہے، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں مال ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مال لوگوں کے پاس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہی مال سے ان کو ذلیل کرے۔ ہم در بدر بھٹک رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں مال ہونے کے بعد بھی، مگر ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ آفس لے لو، بزنس لے لو، کہیں بھی لے لو، ہمارے کہیں پر بھی جو ہے کام نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیا سمجھے، مال سے ہماری حاجت پوری ہوتی سمجھ۔ تو جب مال سے محبت ہو جاتی ہے، محبت جب جس سے ہو جاتی ہے تو ہمارا دل جو ہے نا مچلتا کہ وہ میرے سامنے رہے۔ ہم محبت کیا ہوتی ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں محبت رغبت ہوتی ہے، محبت جو ہے نا دل کی تڑپ ہوتی ہے، دل تڑپتے رہتا کہ وہ اس پہ نظر ہوتی ہے ہمیشہ۔ اب جس کی محبت مال سے ہو جائے اس کی ہمیشہ نظر مال پہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے بینک بیلنس میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے ہے تو اس کی نظر ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ وہ نظر جو نا ٹٹولتے رہتا کہ میرے پاس کتنے آئے کتنے گئے۔ مطلب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف جو نا رغبت ہوتی ہے اور اس پہ ہمیشہ نظر ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ہماری نظر، اگر ہماری محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی، تو ہماری رغبت اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوتی کہ ہم ہمیشہ اپنے دل میں دیکھتے کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب ہوا، اور ہماری نظر ہمیشہ اپنے دل میں ہوتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور ہوا۔ کیوں یہ دوری کیا ہے، یہ دوری غفلت ہے۔ اب مال اگر ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بیچ میں مال آ رہا ہے تو وہ مال کیا ہے، وہ مال دنیا ہے۔ اگر وہ مال اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر رہا ہے مطلب وہ مال دنیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کے متعلق فرمایا کہ مال کی محبت کا جو ہے نا رزلٹ کیا ہوتا ہے، جو بندہ مال کی محبت کرتا ہے، مال کے پیچھے پڑتا ہے، مال کو معبود بنا لیتا ہے اور مال سے ہی اپنی عزت سمجھتا ہے، مال کو جو ہے نا سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی محبت اور بزرگ بننے کی محبت دل میں نفاق اس طرح اگاتی ہے جیسے پانی سے سبزی اگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مال کی محبت سے کیا ہوتا ہے، مال کی محبت اور بزرگ بننے کی محبت، مطلب کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی بڑے عہدے پہ آؤں، لوگ مجھے جو ہے نا دیکھے،
لوگ مجھے پسند کرے، لوگوں میں میں مقبول ہوں، لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں، یہ بھی ایک چاہت لوگوں کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے جب میں آ جاؤں لوگ میرے سامنے اٹھے، یعنی خود پسندی کا جب شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو وجہ ایسی ہے کہ مال کی محبت اور بزرگ بننے کی محبت، مال کی محبت اور بزرگ بننے کی محبت کیا کرتی ہے؟ یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ نفاق کیا ہے؟ کہ بندے کا ظاہری اور باطن یہ اس میں فرق آ جائے، مطلب ظاہری میں جو عمل جو خول اس کا ہے، باطن میں کچھ اور عمل کچھ اور خول ہے اس کا، ظاہر اور اس کا باطن میچ نہیں، مطلب ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرے گا، مگر دل بے چین رہے گا کہ میں پیسہ کدھر لگا رہا ہوں۔ جب پیسہ نکلے گا تو دل بے چین ہو جائے گا، جب مال نکلے گا اللہ کی راہ میں تو دل بے چین ہوگا۔ یہ بے چینی نفاق کی علامت، یہ پریشانی نفاق کی علامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال کو اپنا سمجھا۔ جب ہم مال کو اپنا دل سے جان سے اپنا نہیں سمجھیں گے تو ہمارا ظاہر اور باطن بھی جو ہے نا عمل ایک طرح کرے گا۔ مطلب جب ہم مال نکالیں گے، مال کی محبت دل میں نہیں رہے گی، مال کو اپنا نہیں سمجھیں گے، مال کو اللہ کی ملک ہی سمجھیں گے، تو ہم یہ مال کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر خوشی خوشی اللہ کے راہ میں نکالیں گے، یہ سوچ کر کے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ میرا معبود نہیں ہے، میرے معبود کا حکم ہے، میرے حاجت روا کا حکم ہے کہ مال خرچہ کرو میری راہ میں، صدقات خرچہ کرو میری راہ میں یہ پیسہ لگاؤ۔ تو خوشی نہیں ہو رہی ہمیں، ہم جب مال لگا رہے ہیں، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، جو بھی دین کے کام کا، ہمارا دل بے چین ہے، مچل رہا، سوچ رہے ہیں کیا کرنا، ارے اتنا 2.5% نکالے تو کیسا، ہم سوچ رہے ہیں۔ تو یہ سوچنا کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت جب آ جاتی ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جو ہے نا نفاق ہے۔ ہم مال کی، تو آپ سب کیا فرمائیں؟ مال کی محبت اور بزرگ بننے کی محبت دل میں نفاق پیدا کرے۔ تو ہم دیکھیں اگر ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، ہمارا دل جو ہے نا کوئی پرابلم آئے تو ہمارا دل مال کی محبت کیسا بتانا ہے؟ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، کوئی پریشانی ہمیں آ جاتی ہے تو ہماری توجہ کدھر آتی ہے؟ ہم کیا اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، یا ہماری توجہ ہمارے بینک میں ہوتی ہے، ہمارے ڈیبٹ کارڈ میں ہوتی ہے، یا ہمارے کوئی امیر دوست سے ہوتی ہے، یا کوئی ہمارے امیر رشتہ دار کی طرف ہوتی ہے، یا کوئی ہمارے دو بھائی بہن یا نا رشتہ دار میں ہماری توجہ ہوتی ہے جو پیسے والے، یا ہماری توجہ اللہ کی طرف؟ اگر ہماری ہر حال میں دل کی توجہ اللہ کی طرف ہے، مطلب مبارک بات ہو، کیونکہ جب اللہ کی طرف توجہ ہے مطلب بندہ بے نیاز ہو گیا مال سے۔ حکمت اپنانا ہے مگر توجہ مولا کی طرف کرنا ہے کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے، کیونکہ ہر وقت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال ہے تو ہماری حاجت پوری کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بندے کو بتاتے کہ مال ہونے کے باوجود بھی بندہ جو ہے نا مجبور ہے، محتاج ہے، مال اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کرتا۔ کئی بندے ہیں ہاسپٹلوں میں، ان کے والدین ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، حالانکہ ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہے نا ملین ڈالر لوگ ہیں، مگر وہ ان کا پیسہ ان کے والدین کو نہیں بچا سکا، ان کا پیسہ ان کے بھائی بہن کو نہیں بچا سکا، وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، ان کی بیماری کو دور نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ مال میں حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے ہمارا، مال سے ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارا حاجت روا، کیونکہ ہم نے کلمے میں ایمان کیا لینا ہے کہ کوئی مخلوق ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو ہماری حاجت پوری کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے دل میں کیا آنا؟ اب یہ مال کی محبت نکالنے کے لیے یہ ہمارے دل میں یقین آنا کہ جو مال ہے اس کا مالک اللہ ہے، جو بھی یہ امانتیں ہیں میرے پاس، مال ہو، گھر والے ہو، یہ چیزیں ہو، پراپرٹی ہو، یہ دل میں تصدیق ہونا کہ یہ جو بھی امانتیں ہیں، یہ جو بھی ہے امانت ہے میرے پاس، یہ میری نہیں ہے، میں جب چلے جاؤں گا تو یہ میری نہیں، جب میں آیا تو میری نہیں تھی، جب میں چلے جاؤں گا تبھی بھی میری نہیں، کسی اور کی ہو جائے گی، مطلب کسی اور کو جو ہے نا وراثت میں مل جائے گی اور اس کی بھی نہیں رہے گی۔ مالک ذاتی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی رہے گا، میرے پاس آپ فی الوقت امانت ہے، تو امانت کا یہ احساس رکھنا، جو بھی میرے پاس ہے امانت کا احساس، تو یہ امانت کے احساس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ امانت کے احساس کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی محفل چاہیے، کیونکہ اس محفلوں میں ہمیں یہ امانت کا احساس سکھاتا، ان محفلوں میں ہمیں امانت کا احساس ملتا ہے کہ ہمیں یہ علم ملتا ہے، ہمیں یہ سمجھ ملتی ہے، ہمیں حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہے، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم یہ محفلوں سے دور ہو جائیں گے، مطلب کیا ہے؟ محفلوں سے دوری کی وجہ سے کیا ہے؟ ہمارے اندر غلط علم شیطان ڈال دیتا،
ہمارے اندر جو غافلین ہیں، غافل لوگ ہیں، شیطان ہو، شیطان کے چیلے ہو، اور جو دنیا دار لوگ ہیں، غلط ان کے ذریعے ہمارے دل میں غلط چیز تصدیق ہو جائیں گی، یعنی جو غفلت ہمارے دل میں ہے اور بڑھ جائے گی۔ جب ہم اولیاء اللہ سے جب ہماری نسبت ہو جائے گی، اولیاء اللہ کی غلامی میں ہم چلے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت میں ہم آ جائیں گے، تو ہمارے اندر سے جو غلط احساسات تھے وہ نکلتے رہیں گے اور صحیح احساسات ہمارے اندر آئیں گے۔ ہم یہ احساس کرنے لگیں گے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے، ہمیں معلوم ہوگا تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف فرمائی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مال کی محبت سے کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بکریاں ہیں، ایک بکریوں کا گروپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ بکریاں ہیں، اگر اس میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا جب مال اور برگزیدہ بننے کی محبت مسلمان انسان کے دین میں نقصان کرتی۔ یعنی 2 بھیڑیوں کو آپ بکریوں کے گروپ میں چھوڑ دیں، اتنا نقصان نہیں کرے گی جتنا نقصان مال کی محبت اور برگزیدہ بننے کی محبت ایک مسلمان انسان کے دین کو نقصان کرتی۔ مطلب دین کا نقصان کیا ہے، ہمارے جو دین اللہ نے دین دیا ہے اس میں نقصان کیسا ہوگا، جب مال کی محبت آ جاتی ہے اور برگزیدہ بننے کی محبت۔ برگزیدہ مطلب میں پسندیدہ ہو جاؤں، میں لوگوں میں خود مقبول ہو جاؤں، لوگ میرے کو چاہنے لگے، لوگ میرے سامنے اٹھے، لوگ مجھ سے جھک کے ملے، لوگ میرے سامنے عاجزی کرے، لوگ محفلوں میں میرا انتظار کرے۔ یہ جو ہم اپنے ذہنوں سے اپنی پوزیشن کا، اپنے جو ہے نا اسٹیٹس کا جو ہے نا ہم امیجن کر لے رہے ہیں، دل میں یہ کر لے رہے ہیں کہ میرے کو یہ پوزیشن ہونا، اور ہمارے اندر مال کی محبت اگر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بکریوں میں بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ مال کی محبت اور برگزیدہ بننے کی محبت ایک مسلمان انسان کے دین کو نقصان۔ مطلب کیا ہوتا ہے، مال کی محبت سے بندہ کیا کرتا، مال کو معبود بنا لیتا۔ جب مال سے دیکھتا کہ اس سے میری مال کو دیکھتا کہ مال سے میری حاجت پوری ہو رہی ہے تو مال کی طلب اس کی اور بڑھتی۔ جب یہ دیکھتا کہ مال سے لوگ میرے کو عزت دے رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں، میرے سامنے عاجز کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، مال کو معبود بنا لے گا، اس سے اس کے دین کا نقصان ہو۔ اللہ کا دین کے اوپر کوئی نقصان نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کا جو دین اس کو ملا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دین ملا تھا، وہ دین کو ہم ماڈیفائی کر لیں گے۔ یعنی وہ دین کو ماڈیفائی کرنے کی مراد کیا ہے، جو مال ہمارے پاس آیا اگر ہم اپنی مرضی سے استعمال کر لیں گے، اپنی خواہشات کے تحت استعمال کر لیں گے، تو کیا ہوگا، وہ ہمارا اپنا دین ہوگا۔ ہم اللہ کے دین کو، ہمیں فائدہ اللہ کے دین سے تھا، مگر ہم کیا کریں، ہمارا اپنا دین بنا لیے، مال کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیے۔ جب ہم مال کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیے تو ہمارا اپنا دین ہوگا، تو جب ہمارا اپنا دین ہوگا تو اللہ کے دین جو ہمیں ملا تھا تو ہم اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیسا، خواہشات کے لیے خواہشات لا کر، جو ہے نا مال کی چاہت لا کر، مال کی تڑپ لا کر، مال کی رغبت کی وجہ سے ہم جو ہے نا اپنا نقصان کر لے رہے ہیں۔ اس لیے خبر میں سوال کیا ہے، ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا۔ جب ہم اپنا نقصان یہاں کر لے رہے ہیں، اپنے دین کا جو نقصان کر لے رہے ہیں، ہم جو ہے نا چاہ رہے ہیں کہ جو نا لوگ ہمارے سامنے جو ہے نا پسند کرے، لوگ میرے سے محبت کرے، لوگ جو ہے نا مطلب لوگ میرے سامنے جو ہے نا لوگ مجھے عزت دے، ہم لوگوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور مال کی محبت ہمارے اندر ہے، تو اتنا نقصان ہمیں ہوگا۔ حالانکہ دیکھا گیا تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کا گروپ ہے، ایسے 2 بھوکے بھیڑیے کئی بکریوں پہ حاوی ہو جاتے، بہت بڑا نقصان کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑیے اور بکری کے جو گروپ ہے اس سے مثال فرمائے مال کی محبت والوں کی، کہ مال کی محبت اس سے بھی زیادہ نقصان کرتی۔ مال کی چاہت، مال زیادہ ہونا بول کے یہ جو ہمارے اندر جو ہے نا مال سے جو سمجھ رہے ہیں کہ مال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، جو سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہے، ہمیں نقصان ملے گا۔ ہمارا آخرت کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، الہاکم التکاثر، کہ مال کی زیادتی کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم خبروں میں جا پہنچے۔ مطلب کئی بندے آئے حضرت آدم علیہ السلام سے کی امت سے اب تک، جن کو مال سے محبت تھی، مال کی چاہت تھی، مال سے ہی سب کچھ سمجھتے تھے، وہ مال کی چاہت میں، مال کی طلب میں، مال کمانے میں اپنے مولا کو بھول گئے، اپنی جو ہے نا نبی کے حکم کو بھول گئے، جو ہے نا وہ امت کے جو اولیاء تھے ان کو بھول گئے، ان کو بھول کر مال کے پیچھے پڑ گئے اور وہ جو ہے نا مٹی کی غذا بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مال کی جو ہے نا محبت جو ہے نا یہ
مال کی جو نا زیادتی کی جو حرص ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں سب سے زیادہ شریر لوگ کون ہیں؟ امت میں سب سے زیادہ شریر لوگ یعنی سب سے زیادہ شرارت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت مند۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شریر لوگ میری امت میں یہ دولت مند لوگ ہیں، یعنی وہ دولت والے لوگ، وہ مالدار لوگ، وہ پیسے والے لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات پر پیسہ خرچ کرتے، اپنی نفسانی خواہشات، اپنے نفس کی سنتے ہیں، خواہشات کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا محبت مال سے اتنی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے جو ہے نا اسراف کرتے، اللہ کی مرضی کے خلاف پیسہ استعمال کرتے، اللہ کی مرضی کے خلاف پیسہ جو ہے نا خرچہ کرتے، اپنی مرضی کو رکھ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ شریر لوگ ہیں۔ کیسا شریر کرتے؟ شریر لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا منشا تھا، جو اللہ کا دین تھا، وہ دین میں اپنی مرضی کو رکھ رہے ہیں، اپنی چاہت کو رکھ رہے ہیں، اپنی خواہشات کو رکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جائز ہے بول کے جو نا وہ خرچہ کر رہے ہیں، یہ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے۔ تو ہم اپنی مرضی اگر رکھ رہے ہیں تو ہم پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی دولت مند ہے، مالدار ہے، وہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہا، مطلب یہاں پر وعید بتائی گئی کہ دولت مند لوگ وہ ایسے لوگ ہیں میری امت کے جو شریر لوگ ہیں میری امت۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جو ہے نا جو پیسہ روپیہ جب اشرفیاں تیار ہوئی تھی، ابلیس نے کیا کیا؟ ان پیسوں کو اٹھایا، اپنے ماتھے پر رکھا اور رکھ کے اس کو بوسہ دیا۔ اس کو بوسہ دے کر جو ہے نا اس نے کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہے، وہ حقیقت میں میرا غلام ہے۔ اس نے کیا کیا؟ پیسے جب اشرفیہ بنی اس نے ہاتھ میں لے کر اس کو بوسہ دیا، ماتھے پہ رکھا، بوسہ دیا، اور کیا کہنے لگا کہ جو تجھ سے محبت کرے حقیقت میں میرا غلام ہے۔ تو شیطان کیا کر رہا تھا؟ شیطان جو ہے نا بخل بھی کرا تھا، مال کی محبت بھی ڈالتا۔ دیکھ، مال سے عقیدہ خراب پڑتا ہمارا کہ مال تیرا معبود ہے، مال سے تیری عزت ہے، مال کما لے، ہر چیز تیری۔ مال کمانا ہے مگر مال کو مقصد نہیں بنانا، جتنا چاہے مال کمائے مگر اس کی محبت دل میں نہیں آنا، اس کی چاہت دل میں نہیں آنا۔ وہ چلے گئی تو دل بے چین نہیں ہو جانا، وہ آئی تو دل خوش بھی نہیں ہونا، کیونکہ وہ ڈرنا دل کیا ہے؟ اللہ کی امانت آئی، اب ڈر یہ ہونا کہ کدھر خرچہ کروں میں اللہ کی مرضی کے تحت، یہ امانتیں آئی کس کو دینا ہے، ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ اور چلے گئی تو بے چین نہیں ہونا، دل سکون میں رہنا۔ جب چیز آئی، جب چیز چلے گئی، کیونکہ ہماری جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم جو ہے نا بے فکر ہو جاتے ہمارا۔ اب ہم اولیاء اللہ مثال دیکھیں کہ کوئی بازو والے کا نقصان ہو جائے، کسی گھر میں آگ لگ جائے، تو جو ہم جو ہے نا اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا بازو والا ہو جاتا ہے، جو پڑوسی تھا، کیونکہ اس کا گھر ہے۔ ہم کیوں نہیں پریشان نہیں ہوتے کہ اس کا گھر ہے، اس کی ملک ہے، تو ہمیں کیا ٹینشن۔ اب گاڑی میں ہم جو ہے نا ٹریفک میں جا رہے ہیں، ہم دیکھتے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، پولیس کے انتظار میں، ایمبولینس کے انتظار میں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہم بے فکر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بے فکر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی گاڑی ہے، اس کا مسئلہ ہے، انہیں فون کر لے گا، انہیں بلا لے۔ تو ہم بے فکر کب ہو جاتے ہیں؟ جب دوسروں کی سمجھنے لگتے ہیں تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کام میں دھیان دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اب جب ہمارے دل میں یہ یقین آ جائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمارے پاس کوئی چیز آئے یا چلے جائے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز آئے یا چلے جائے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین اندر اگر ہو کہ یہ اللہ کی ملک تھی، اللہ تعالیٰ دیا بھی اور اللہ تعالیٰ لے لیا بھی، تو ہمارے دل میں کوئی بھی بے چینی نہیں رہتی، خوش رہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ لے لیا، اللہ تعالیٰ بہت بڑی امانت تھی، لے لیا، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حسابوں سے میں بچ گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا مقصد جو ہمیں بنانا ہے، ہمیں اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں پانا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو، اللہ کی پہچان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، دین کی سمجھ بوجھ ہمارا مقصد۔ جو خبر کے ہمارے 3 سوالات ہیں، وہ 3 سوالات کی تیاری ہمارا مقصد ہو۔ باقی جو دوسرے مقصد ہے، وہ مقصد اگر دین کے تحت ہے، یہ 3 سوالوں کے لیے ہے، تو وہ مقصد جائز ہے۔ اگر یہ اس کے علاوہ دوسرے مقصد ہم بنا لیے، مطلب ہمارے نفسانی خواہشات، مطلب ہم شیطان کے چنگل میں آ چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب ہجرت کرنے لگے، تو ہجرت جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ جانے لگے، تو جو ہے نا پینے کے لیے صاف پانی جو ہے نا موجود نہیں تھا۔ ایک جگہ ایسی تھی، ایک چشمہ ایسا تھا جو ہے نا، ایک قبیلہ غفار جو ہے نا، نام قبیلے کا غفار تھا، اس قبیلے کے ایک شخص کے پاس وہ میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اس قبیلے کے جو ہے نا آدمی کے پاس۔ تو اب پانی کی ضرورت تھی، میٹھا پانی اویلیبل نہیں تھا جب ہجرت کرے تھے۔
اب یہ ایک ہی جو ہے نا میٹھا چشمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اے شخص، کیا تو جنت کے چشمے کے جو ہے نا لیے کیا یہ تو ہمیں یہ چشمہ بیچ سکتا ہے؟ جنت میں تجھے چشمہ ملے گا، اگر تو ہمیں بیچ دے گا اس کے جو ہے نا بدلے میں کیا تو ہمیں یہ چشمہ دے گا؟ پانی کا جو چشمہ ہے، یہ پانی کا جو کنواں ہے. اب اس شخص نے کہا میرے پاس یہ ایک ہی چشمہ ہے، میں یہ جو ہے نا نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں بیچ سکتا، کیونکہ میرے پاس یہ ایک ہی چشمہ ہے، یہ ایک ہی جو ہے نا پانی کا کنواں میرے پاس ہے، میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کنواں نہیں ہے میرے پاس. تو یہ جب بات، اب وہ چلے گیا، یہ بات کہہ کے چلے گیا. جب یہ جو بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، کیونکہ اس نے کہا کہ جو ہے نا یہ کنواں جو ہے نا میرے پاس ایک ہی ہے، دوسرا کنواں نہیں ہے، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے نا اللہ کی محبت آپ کے پاس زیادہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے نا آپ کے پاس اعلیٰ درجے کا تھا. جب بھی حکم ہوتا تو آپ فوراً جو ہے نا بغیر چوچرا کے حاضر ہو جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے قبول کر لیجیے. اب جب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آفر دی ہے، یہ جنت میں جو ہے نا چشمہ ہے، جنت میں جو ہے نا ایک چشمے کے بدلے میں یہ جو ہے نا کنواں خریدنا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے پاس گئے اور اس کے پاس ڈیل کی. جب آپ کو بے چینی ہوگا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہے، اور آپ کے دل میں بات ہے اللہ کی طرف سے کہ جا کر وہ جو ہے نا چشمہ خریدے. آپ بے چین ہو گئے تھے جب یہ بات سنیں کہ ہمیں جو ہے نا حاجت ہے، میرے پاس اللہ نے مال دیا ہے. آپ سوچے نہ سمجھے، فوراً اس کے پاس چلے گئے، کیونکہ دین کی بات ہے، اللہ کے دین کو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بندہ جو ہے نا میرے دین کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے نیاز بنا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے پاس گئے، اس کے پاس ڈیلنگ کی، اور آپ نے 35,000 درہم میں وہ جو ہے نا کنواں خریدا. 35,000 درہم، وہ زمانے کے 35,000 درہم میں. اور وہ کنواں کون سا تھا؟ اس کنویں کا نام روما تھا، مشہور کنواں ہے، روما نامی کنواں تھا. تو آپ نے وہ کنواں کو خرید لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو گئے عاجزی کے ساتھ. اب یہ مال کی محبت جب نہیں رہتی تو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا حکم پر فوراً عمل کرتے. جب سوچتا نہیں بندہ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مال سے ہماری حاجت نہیں ہے، ہماری حاجت نہیں ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں. تو آپ فوراً نبی یہ کنواں خرید لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے جو سودا وہ فلاں شخص سے کیا تھا، کیا آپ یہ سودا مجھ سے کریں گے؟ کہ اگر میں یہ کنواں خرید لوں کیا آپ مجھ سے یہ سودا کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، میں تم سے بھی وہ کنواں کا سودا کرنے تیار ہوں، میں تم سے بھی وہ کنویں کا سودا کرنے تیار ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کنواں خرید لیا ہے اور یہ مسلمانوں کے نام کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یعنی جو کنواں کی نیت کیا تھی کہ رب راضی ہو جائے، رب کے رسول راضی ہو جائے. نیت کیا تھی کہ جنت میں ہم چلے جائے، کیونکہ جنت میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ہماری چاہت بھی رہے گی کہ ہم وہاں پر جانے کے لیے پوری کوشش کریں. تو آپ نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے قبول کر لیجئے، میں کنواں خرید لیا ہوں اور مسلمانوں کے لیے میں نے اس کو جو ہے نا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے نام کے لیے جو ہے نا مسلمان اب استعمال کر سکتے اس کو. مطلب اپنی ذاتی جو ہے نا خواہشات نے دی. رضا کیا تھی کہ دل کیا تھا، دل میں کیا تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے اور مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے، دین کا فائدہ ہو جائے، اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو جاؤں. تو یہ کیا تھا، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جب جو ہے نا مال کی ضرورت ہوتی، جس کے پاس بھی مال ہوتا، فوراً جو ہے نا لبیک کہتے اللہ اور اس کے رسول کے حکم. تو ہمارا کیا کرنا ہے، مال کو مقصد نہیں بنانا ہے، دل میں یہ ہونا ہے کہ مال سے میری حاجت پوری نہیں ہونی. کوئی بھی حاجت ہو، میری گھر کی ہو، راشن کی ہو، بچوں کی ہو، بیوی کی ہو، میری خود کی ہو، میری ہر حاجت جو ہے نا رب سے ہونی. اور یہ عقیدہ ہمارے اندر دل میں ہونا کہ میں اپنی کوئی بھی حاجت پوری نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہم اپنے آپ کو جائزہ لیتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا کہ میں اپنی کوئی حاجت، ہم اپنے آپ کی نفی کرنا، ہم اپنے آپ کی نفی کرتے رہنا کہ میں حاجت روا نہیں ہوں. کیونکہ جب بندہ جتنی نفی کرے گا، جتنی نفی کے کنکر اس کے پاس ہوں گے، اتنے اس بات کے پہاڑ بنائے گا.
مطلب میں حاجت روا نہیں ہوں دیکھے گا، میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکا، جب جتنا بندہ دیکھے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس بات جو ہے نا دیں گے، لا الہ الا اللہ بھی دیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما مولا۔ مولا ہمیں غافلین میں شمار نہ کر مولا، ہمارے دلوں سے مال کی محبت، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے مولا، تیری محبت، تیری محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا، تیری رضا کے خاطر کام کرنے والا بنا۔ ہماری اس محفل میں جتنی بھی جو ہے نا کوتاہیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، درگزر فرما دے مولا، آئندہ تیرے منشا کے تحت مولا محفل کرنے میں مدد فرما مولا۔ اس حاضری کو مولا، ٹوٹی پھوٹی حاضری کو تیرے محبوب ترین بندوں کی حاضری میں شمار فرما کے قبول فرما لے مولا، ہماری مدد فرما، ہمیں درگزر فرما مولا، توبہ میں استقامت عنایت فرما، تیری رضا کی خاطر کام کرنے والا بنا مولا، تیرے لیے عمل کرنے والا بنا مولا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔